محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر ہاشمی فرمان الہی میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 سے 184 تک تلاوت اور اس کا ترجمہ پیش کریں گے۔ ناظرین، ابتدا سے ہماری یہی کوشش رہی ہے کہ جن آیتوں کی تلاوت کی جانے والی ہے ان کا پس منظر کیا ہے یہ بیان کر دیا جائے، تاکہ اس کے سننے کے بعد جب ہم تلاوت اور ترجمہ سنیں گے تو یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آج کی پیش کی جانے والی آیتوں کا پس منظر کیا ہے۔ تو آج کی پیش کی جانے والی آیتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہود قوم کے علماء دین کے نام پر دین کی غلط تشریح کرتے ہوئے لوگوں سے مال و دولت حاصل کیا کرتے تھے، اور آخری نبی کے تعلق سے یہ گمان کرتے تھے کہ انہی کے خاندان میں سے ہوں گے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تشریف لے کر آئے ہیں اس دنیا میں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حسد کرنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنے لگے کہ اگر ہم آخری نبی پر ایمان لے کر آئیں گے تو جو لوگ ہم سے جڑے ہوئے ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اور جو مال و دولت حاصل کرنے کا ذریعہ ہم کو ملا ہے وہ چھوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے جب ان کے ماتحت لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دریافت کرتے ہیں کہ ہماری کتاب میں حضور کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اس وقت کے علماء حضور کی تعریف کو بدل کر اپنی جانب سے غلط چیزیں بیان کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں اور اس کے ذریعے مال و دولت کو حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بدل کر مال و دولت حاصل کر رہے ہیں تو ایسے لوگ عذاب کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامة ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے
वो अपने झगड़ों में हक से बहुत दूर निकल गए। ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. नेकी ये नहीं है कि तुमने अपने चेहरे मशरिक़ की तरफ कर लिए या मगरिब की तरफ, बल्कि नेकी ये है कि आदमी अल्लाह को, यौम आखिर को, मलाइका को और अल्लाह की नाजिल की हुई किताबों और उसके पैगंबरों को दिल से माने और अल्लाह की मोहब्बत में अपना दिल पसंद माल रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफिरों पर, मदद के लिए हाथ फैलाने वालों पर और ग़ुलामों की रिहाई पर खर्च करे, नमाज कायम करे और ज़कात दे। और नेक वो लोग हैं कि जब अहद करें तो उसे वफ़ा करें और तंगी और मुसीबत के वक्त में और हक़ व बातिल की जंग में सब्र करें। ये हैं रास्तबाज लोग और यही लोग मुत्तक़ी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला अल-हुर्रु बिल-हुर्रि वल-अब्दु बिल-अब्दि वल-उन्सा बिल-उन्सा फमन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन फ़त्तिबाउन बिल-मअरूफ़ वअदाउन इलैहि बिइहसान ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए कत्ल के मुकदमों में क़िसास का हुक्म लिख दिया गया है। आज़ाद आदमी ने कत्ल किया हो तो उस आज़ाद ही से बदला लिया जाए, ग़ुलाम कातिल हो तो वो ग़ुलाम ही कत्ल किया जाए, और औरत इस जुर्म की मुर्तकिब हो तो उस औरत ही से क़िसास लिया जाए। हाँ, अगर किसी कातिल के साथ उसका भाई कुछ नरमी करने के लिए तैयार हो तो मारूफ तरीक़े के मुताबिक खून बहा का तस्फिया होना चाहिए, और कातिल को लाजिम है कि रास्ती के साथ खून बहा अदा करे। ये तुम्हारे रब की तरफ से तख़फ़ीफ़ और रहमत है। इस पर जो भी ज़्यादती करे उसके लिए दर्दनाक सज़ा है। वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब लअल्लकुम तत्तक़ून.
عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ ناظرین، سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا۔ یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔ آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سن رہے تھے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ ایک عظمت اور برکت والی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے، اس کے سمجھنے سے انسان بلاؤں اور مصیبتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورے کے تعلق سے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے۔ تو آئیے ناظرین سنتے ہیں ایک بار پھر تلاوت کلام پاک اور اس کا ترجمہ۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن
چند مقرر دنوں کے روزے ہیں۔ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں۔ ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ روزہ رکھو۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات لے کر آیا ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر سامنے رکھ دینے والی ہے۔ لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس میں پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور اے نبی، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اب ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔